بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج قاری صاحب نے تراویح میں ایک پارہ پڑھا ہے، یعنی 12واں سپارہ آخری آدھا اور 13واں سپارہ پہلا آدھا پڑھا گیا ہے۔ اس میں سورہ ہود کا بقیہ حصہ، سورہ یوسف مکمل اور سورہ رات اس کے 2 رکوع پڑھے گئے ہیں۔ سورہ ہود کے متعلق جس طرح کل آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ یہ وہ صورت ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے مضامین نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ اس میں انبیاء کے واقعات تھے، جس میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کی طرف، حضرت صالح علیہ السلام قوم ثمود کی طرف، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، ان کے واقعات کل گزر چکے تھے۔ آج قوم شعیب کا ذکر ہے، جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ ان کو مدین کہا جاتا ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے رزق، مال، دولت کی فراوانی دی تھی، اور یہ اس فراوانی کی وجہ سے ناشکرے ہو گئے تھے، اللہ کی نافرمانی کرنے لگے تھے، مشرک تھے۔ لیکن ان میں جو بڑا جرم تھا، بڑی خاصیت جو ان کی ابھری ہوئی تھی، وہ یہ تھی کہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اس چیز کو منع کیا کہ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ۔ حضرت شعیب علیہ السلام سے بات چیت کرنے لگے، گفتگو ہونے لگی ان سے، وہ سمجھاتے تھے یا سمجھتے نہیں تھے۔ وہ اپنی عقل سے یہ کہتے تھے، قالوا یا شعیب أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَن نَّفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ۔ کیا آپ کی نماز، آپ کا دین آپ کو یہ بتاتا ہے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کا طور طریقہ وہ چھوڑ دیں؟ نمبر 2 کہ مال ہمارا ہو تو ہم اپنے مال میں آپ کی مرضی اور اپنے اللہ کی، آپ کا جو خدا ہے، اس کی مرضی کیوں اس میں ڈالیں؟ ہمارا مال ہماری مرضی، لہٰذا ہم جیسے چاہیں لیں، جیسے چاہیں بیچیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو منع کیا، روکا اس کو۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام سے وہ یہ کہتے ہیں، قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول۔ اے شعیب، آپ کی بات تو ہمارے سمجھ سے آتی ہی نہیں ہے، ہمارے کانوں سے اوپر سے گزرتی ہے۔ وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ۔ اے شعیب، اگر آپ کی قبیلہ اچھا نہ ہوتا تو ہم آپ کو رجم کر دیتے، پتھروں سے مار دیتے۔ تو بجائے اس کے کہ وقت کے پیغمبر کو، حضرت شعیب علیہ السلام کی بات کو ماننے کے، الٹا اسی کے مخالف ہو گئے، اور پھر اللہ کا عذاب آیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بھی غرق کیا۔ اس کے بعد اسی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہلکا سا تذکرہ ہے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جب جہنم میں چلے جائیں گے، تو پھر وہ دونوں طبقے ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ جنت والے جنت میں ہمیشہ رہیں گے، ما دامت السماوات والارض، واما الذین صعدوا فی الجنہ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض۔ جب تک زمین و آسمان باقی، قیامت والے، تب تک یہ جنت میں باقی۔ جو جہنم میں چلے گئے وہ ہمیشہ در ہمیشہ رہیں گے اس میں۔ اور سورہ ہود کے آخری رکوع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوامر ہیں، احکامات ہیں، اس کا ذکر ہے۔ سورہ یوسف حضرت یوسف علیہ السلام، کچھ پیغمبر ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کی اولاد کا تذکرہ ہے، بہت تفصیل سے آیا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کو احسن القصص قرار دیا کہ سب سے بہترین واقعہ۔ قرآن پاک کس سے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے کہ یہاں پہ کوئی کہانیاں ذکر ہو۔ اس میں جو بیان ہے، اس میں میرے اور آپ کی عبرت کے لیے ہے، میرے اور آپ کا عقیدہ درست کرنے کے لیے ہے، اس میں عبرت ہے، اس کو سمجھنا چاہیے اس کو۔ حضرت یوسف علیہ السلام، ابتدا ہوتی ہے کہ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، جس خواب میں وہ دیکھ رہے ہیں کہ 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے، بچے تھے چھوٹے، بہت خوبصورت بھی تھے، پیارے بھی تھے، اپنے والد کے لاڈلے تھے، تو والد کی محبت ان کی طرف زیادہ تھی۔ باقی بھی بھائی تھے،
لیکن ان کی طرف والد کی قدرتی دلی رغبت ہوتی کسی اولاد میں سے کسی بچے کی طرف، تو ان کی طرف زیادہ تھی۔ تو وہ جو خواب ان کو سنایا تو وہ پیغمبر تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، سمجھ گئے تھے کہ اس کی تعبیر کیا ہے، کہ اس کے جو باقی بھائی ہیں اس کے قدموں میں آئیں گے۔ تو انہوں نے منع کیا کہ یوسف علیہ السلام کو کہ آپ یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا۔ اب اللہ تعالیٰ نے وہ چیز پوری کرنی تھی۔ ایک طرف کہ یوسف علیہ السلام کا دل زیادہ مائل تھا، یعقوب علیہ السلام کا دل زیادہ مائل تھا یوسف علیہ السلام کی طرف، تو آزمائش حضرت یعقوب علیہ السلام کی بھی سٹارٹ ہوئی۔ دوسری طرف ایک نبی ہے، ایک بچپن میں حضرت یوسف علیہ السلام خوبصورت بھی بہت ہیں اور پیغمبر ہیں، پیغمبر زادے بھی ہیں، ان کے والد بھی پیغمبر، دادا بھی پیغمبر، پردادا بھی پیغمبر ہیں۔ تو ان کی بھی آزمائش ہوئی، بچپن میں بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، کنویں میں سے کسی قافلے والوں نے نکالا اس کو اور غلام بنا کے مصر کے بازار میں بیچ دیا۔ وہاں سے جو مصر کے جو گورنر تھا، بڑا تھا، اس نے اس کو اپنے گھر میں لایا۔ جب گھر میں لایا تو غلاموں اور نوکروں والا کام ان سے لیے جانے لگا۔ تو جو ان کی جو گھر والی تھی، ان نے جب اتنا خوبصورت نوجوان دیکھا، عمر آگے آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے ان کی، تو ان نے اپنی نفسانی خواہش کا اظہار کیا۔ تو یوسف علیہ السلام نے اسے جان بچانا چاہیے، نکلنا چاہا وہاں سے۔ تو آس پاس یہ واقعہ جو محلات کی جو عورتیں تھیں، بڑے وزراء کی، ان میں یہ واقعہ مشہور ہو گیا کہ عزیزی مصر کی بیوی اپنے نوکر کے ساتھ محبت کر بیٹھی ہے۔ تو لوگ اس کو افسوس کرتے تھے، جو عورتیں تھیں، کہ تجھے اگر محبت ہی کرنی تھی تو ایک نوکر ہی ملا تھا۔ تو اس نے عزیزی مصر نے باقی سب عورتوں کی دعوت کی اور آ کر کہا دیکھو ذرا آؤ۔ ان کو آ کر چھری ہاتھ میں پکڑائی، پھوڑ دیا۔ یوسف علیہ السلام کو آ کر آؤ ذرا باہر آنا۔ وہ جب باہر نکلے ان کے سامنے تو ان کو جو حسن دیکھ کر وہ حیران ہو گئے۔ قُلْ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا إِنْ هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ وہ کہنے لگے کہ یہ تو فرشتے ہیں، تو انسان ہے ہی نہیں۔ اب پہلے ایک عورت تھی، اب سب عورتیں اس کے پیچھے پڑ پڑی۔ تو انہوں نے کہا یا تو ہماری بات مانو، نہیں مانتے تو جیل میں جاؤ۔ تو یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے اللہ میرے لیے جیل زیادہ بہتر ہے، میں ان کی بات نہیں مان رہا، اے اللہ مجھے جیل میں بھیج دے۔ تو ان کو جیل بھیج دیا گیا، اور پھر وہاں سے جیل میں جو ان کے ساتھ قیدی تھے انہوں نے خواب دیکھا۔ ایک نے خواب دیکھا کہ میرے سر کے اوپر پرندے ٹوکری ہے، روٹی پڑی ہوئی ہے، اور اس میں پرندے اس سے جو ہے وہ لے رہے، پھونکے مار رہے ہیں اس کو، پرندے اس سے لے کے جا رہے ہیں روٹی۔ اور دوسرے نے بھی خواب اپنے بیان کیے۔ تو دونوں نے جب خواب بیان کیا تو یوسف علیہ السلام نے انہوں نے کہا کہ جی آپ ہم میں سے کوئی پڑھے لکھے بندے نظر آتے ہیں، سمجھدار، آپ اس کی خواب کی تعبیر بتائیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر سے پہلے ان کو اپنی توحید کی دعوت دی، اللہ کی طرف سمجھایا۔ قال یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار ما تعبدون من دون الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان۔ اللہ کی طرف بلایا، اللہ کا پیغام سنانے کے بعد پھر ان کو خواب کی تعبیر بتائی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ علم دیا تھا، خواب کی تعبیر بتائی، کہا ایک سولی بھی چڑھے گا، دوسرا اس کو اللہ تعالیٰ رہائی دے گا، اور جس کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ اللہ اس کو رہائی دے گا وہ بھی ایسے۔ جب اس کی رہائی کا وقت قریب آیا تو یوسف علیہ السلام نے اس کو یہ کہا کہ جب وہ چونکہ بادشاہ کا نوکر تھا اور اس کے اوپر یہ الزام تھا کہ یہ سازش میں شریک ہے بادشاہ کی، لیکن بہرحال وہ اس الزام سے بری ہوا، دوبارہ اپنی واپس نوکری پہ جانے لگا، تو یوسف علیہ السلام نے کہا اس کو کہ اپنے بادشاہ سے کہنا کہ ایک مظلوم بندہ جیل میں ناحق جرم بے گناہی پہ جنہ اندر قید ہے۔ چلا گیا وہ، اللہ تعالیٰ نے ایسے کرنا ہوا کہ اس کی طرف بلا دیا اس کو۔ اب سارے واقعات چل رہے ہیں، ایک طرف جو ہے نا حضرت یعقوب علیہ السلام ان کی اولاد نے ان کے بیٹے کو پھینک دیے کنویں میں، قریب کا کنویں ہے اور وہ دیکھ نہیں سکے اس کو، یہ آزمائش چل رہی ہے۔ دوسری طرف حضرت یوسف علیہ السلام وہ اللہ کے یعنی توجہ ایک انسان کی طرف ہوئی، اور اس کو یہ کہا کہ آپ اپنے جا کر جو اپنے بادشاہ سے کہنا کہ آپ مجھے جو ہے وہ نکالے یہاں سے، تو اس سے بھی بھول گیا۔ بضع سنین، کچھ سال مزید بھی لگے، 8 سے 9 سال مزید لگے، پھر بادشاہ نے خواب دیکھا، خواب عجیب تھا، تو ان نے اپنے جو وہاں موجود تھے تعبیر بتانے والے جو اس نے رکھے ہوئے تھے، ان نے کہا اضغاث و احلام، یہ تو ایسی پراگندہ خیالات ہیں، معدہ خراب ہے آپ کے، فضول قسم کے خیالات ہیں، ہم اس کو تعبیر کوئی بھی نہیں۔ تو وہ شخص اس کو یاد آیا کہ ایک بندہ جیل میں ہمارے ساتھ موجود تھا، مجھے اس کی تعبیر ٹھیک ٹھیک بتائی تھی، اس نے بادشاہ کو کہا کہ مجھے بھیجو ذرا جیل میں اس بندے کی تحقیق کرتا ہوں۔
اس کو نکالتا ہوں وہاں سے، اس سے تعبیر پوچھتا ہوں۔ تعبیر پوچھی، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ 7، اس کا مطلب جو خواب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 7 سال جو آ رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ تمہیں رزق دیں گے، فراوانی دیں گے، بارشیں ہوں گی، یہ جو غلہ ہے اس کو آپ نے سنبھالنا ہے۔ پھر مزید 7 سال آئیں گے، اس میں انتہائی قحط والے سال ہوگا، کوئی بارش نہیں، کوئی زمین سے دانہ بھی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد پھر 1 سال آگے آئے گا، اس میں بہت بارش کی فراوانی ہوگی اور مال کی اس چیز کی کثرت ہوگی۔ تو نہ صرف خواب کی تعبیر بھی بتائی بلکہ اس کو جو آنے والی مصیبت تھی اس کو حل کرنے کا طریقہ بھی بتایا۔ بادشاہ نے کہا کہ بڑا سمجھدار بندہ ہے، اس کو نکالو ذرا، لے آؤ۔ تو یوسف علیہ السلام کے بعد جب رہائی کا آرڈر آیا، انہوں نے رہا ہونے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ پہلے میرے دامن پہ جو دبا لگا ہوا تھا جس کی وجہ سے مجھے جیل میں بھیجا گیا ہے، تو آپ پہلے میرے کردار کی صفائی پیش کریں۔ صفائی کے لیے ان عورتوں کو بلایا جائے عزیزی مصر کو، وہ آ کر گواہی دے کہ میرے کردار صاف تھا کہ نہیں تھا۔ تو اس نے پھر قالت امرأۃ العزیز الآن حصحص الحق انا راودته عن نفسی وانہ لمن الصادقین۔ اس وقت اس نے اعتراف کیا کہ یہ بالکل پاک دامن صاف ستھرا ہے، میں نے جو ہے اس کو ورغلانا چاہا لیکن یہ بالکل پاک دامن ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے یہ اس لیے قال لم اخن لیعلم، یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ میں نے اپنی کردار کی صفائی اس لیے کی ہے تاکہ عزیز مصر کو پتہ چلے کہ جب میں نے اسے گھر میں کھایا پیے، نوکر رہا ہوں اس کے، وہاں کام کیے، تو میں نے اس کی عدم موجودگی میں کوئی خیانت نہیں کی، اس کی میں کوئی خائن نہیں ہوں۔ نبی کے بیٹا کوئی خائن نہیں ہوتا، یا خود نبی بھی آگے اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی دی۔ بہرحال بادشاہ کے پاس گئے تو بادشاہ نے اس کو پھر وزیر خزانہ اور گورنر بنایا، اس کے اوپر وزیر خوراک کے اوپر سارے اس کے اوپر۔ پھر وہی جب قحط کے سال شروع ہو گئے تو وہ ان کے یہ کنعان میں، اور مصر سے ان کے یہ مصر میں ہے اور وہ کنعان میں، کنعان سے ان کے بھائی آتے ہیں اور ان کے پاس، اور یہ اپنے بھائیوں کو پہچان جاتے ہیں کہ یہ میرے وہ بھائی ہیں۔ تو ان کے بھائیوں کو کہتے ہیں کہ آپ کا ایک اور بھائی بھی ہے۔ انہوں نے کہا ان کے یوسف علیہ السلام کا جو اپنا حقیقی بھائی تھا والدہ سے، وہ بنیامین تھا، وہ اکیلا دوسرا، باقی بھائی دوسرے والدہ سے تھے۔ تو ان بھائیوں کو یہ کہا، ان کو علم نہیں تھا کہ یہ یوسف ہیں، کہا کہ آپ کا جو بھائی گھر میں ہے، اگلی بار جب تم غلہ لینے کے لیے آؤ گے تو اس کو ساتھ لے کر آؤ گے، اگر اس کو ساتھ نہیں لایا تو غلہ نہیں ملے گا۔ یہ کہہ کر ان کو رخصت کیا۔ جب گھر میں گئے وہاں پر انہوں نے جب اپنا غلہ اناج جو کھولا تو اس کے اندر جو پیسے لے کر گئے تھے جس کی خریداری کی تھی، حضرت یوسف علیہ السلام نے بوری میں وہ پیسے واپس کر دیے تھے، ان سے پیسے نہیں لیے تھے۔ تو یوسف علیہ السلام کا یہ اخلاق دیکھ کر ان کے بھائیوں نے کہا کہ جی وہاں پہ جو بندہ ہے بہت اچھا ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی کو ساتھ لے کر آنا، ورنہ منع من الکیل فارسل معنا اخانا، ہمارا بھائی ہمارے ساتھ بھیجو نہیں تو ہمیں کچھ بھی نہیں دیں گے۔ یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ ایک بھائی کو تم پہلے گما چکے ہو، دوسرے کو تم لے کے جا رہے ہو، تو خیال کرنا ہے اس کا۔ بہرحال یوسف علیہ السلام، اور ساتھ ان کو طریقہ بھی بتایا کہ آپ ایک دروازے سے نہ جانا، شہر کے مختلف دروازوں اندر داخل ہونے کے لیے ہر بھائی الگ الگ دروازے سے جائے۔ جس طرح ہمارے آج بھی لوگ کہتے ہیں نا کہ نظر لگ جاتی ہے، سارے بھائی اکٹھے مت جاؤ ایک راستے پہ، اگر سارے جوان ہو تو لوگوں کی نظر لگ جاتی ہے، خوبصورت جوان ہے۔ یوسف علیہ السلام نے ان کو تدبیر بتائی اور ساتھ یہ کہا کہ یہ صرف ایک میری دلی خواہش ہے، باقی اس میں اس سے ہوتا کچھ بھی نہیں ہے اس سے، اللہ حائض فی نفس یعقوب قضاها وانه لذو علم لما علمنا ولكن اکثر الناس لا يعلمون۔ بعد فلما دخلوا من حيث امرهم ابوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء الا حائض فی نفس یعقوب قضاها، جہاں سے بھائیوں کو کہا گیا تھا بیٹوں کو، حضرت یعقوب علیہ السلام نے ہر بیٹا الگ الگ دروازے سے داخل ہوا، لیکن جو ہونا تھا وہ ہوا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو بلایا اور کہا کہ میں تمہارا حقیقی بھائی ہوں، وہ یوسف جو بچپن میں گم ہو گیا تھا، یہ تمہارے دوسرے بھائی ہیں، اور کہا کہ میں تمہیں روکنا چاہتا ہوں۔ روکنے کا طریقہ کیا تھا کہ وہاں چور کی سزا یہ ہوتی تھی کہ اس کو خدمت کے لیے رکھ لیا جاتا تھا، جیل میں بند کر دیا تھا یا اس کو خدمت کے لیے روک لیا جاتا۔ تو انہوں نے ایسے کیا کہ بنیامین کی جو بوری تھی اس میں بادشاہ کا جو غلہ تھا، سونے چاندی جس چیز کی بھی بنا ہوا تھا، وہ اس میں ڈال دیا۔ فبدا بیعوۃ قبل وعاء اخی ثم استخرج من وعاء اخی۔ تو قرآن پاک نے یہ بیان ہے اس کا کہ جب وہ قافلہ چل پڑا تو پیچھے ان کو آواز دی کہ بھئی تم لوگ چور ہو، ہمارے سامان گم ہو گئے، یہاں پہ
सामान की तलाशी ली गई तो उनकी बोरी से बरामद हुआ, इनको रोक लिया। तो बाकी भाइयों ने कहा भी कि भाई ये वालिद का लाडला है, पहले ये यूसुफ थे, अब ये है, अगर ये नहीं जाएगा तो फिर हमारे जो वालिद हैं उनको तकलीफ़ होगी। आप ऐसे करें, खुद अहादन, आप हम में से किसी एक को पकड़ लें, इसकी जगह पे इसको छोड़ दो। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा ये तो मुमकिन नहीं कि जुर्म एक ही बंदे ने किया हो, हम पकड़े दूसरे को, ये मुमकिन नहीं। बहरहाल ये यहाँ से चल पड़े और जाकर यूसुफ अपने वालिद को जाकर कहा कि आप सब काफ़िले वालों से, पूरे इलाके वालों से पूछते, उसने चोरी की थी इसलिए रोक दिया गया। वहाँ पे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को पीछे अफसोस वही हुआ था कि एक बेटा पहले गुम हुआ, एक दूसरा चला गया। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को फिर उन्होंने याद किया, जब यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम लिया, एक अरसा गुजर चुका है। और कुरान पाक कहते हैं वबियज़्ज़त ऐनाहु मिनल हुज़्न व हुवा कज़ीम, कि गम की वजह से हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की बेनाई भी चली गई थी, नज़र भी चली गई थी। तो फिर उन्होंने कहा कि जाओ तलाश करो यूसुफ को और उसके भाई को, अल्लाह ताला से रहमत से मायूस ना होना, अल्लाह लेकर आएंगे उनको। और फिर जब ये दोबारा आए और उन्होंने कहा कि हमारे वालिद भी वो सख्त तकलीफ़ में, हम भी तकलीफ़ में, आप मेहरबानी करें। उस वक़्त यूसुफ अलैहिस्सलाम को ने अपने भाइयों को बताया कि आपको पता है बचपन में आपने क्या किए थे मेरे साथ। फिर बताया, कालू अइन्नका लअन्ता यूसुफ, फिर पहचान लिया आपस में। तो अब उनसे माफ़ी मांगने लगे कि जी हमने तो आपके साथ गलत किया, अपने वालिद से जुदा किया, आपको तकलीफ़ें उठानी पड़ी, एक अरसे तक जेल हुई, आपको एक लंबा तकलीफ़ों में आप गुजारा। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा क़ाल ला तस्रीब अलैकुमुल यौम यग़फ़िरुल्लाहु लकुम, कि अल्लाह ताला तुम्हें माफ़ कर दे, मैं तुम्हारे ऊपर कोई पकड़ नहीं करता। ये हज़रत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का फ़तह हुए, मक्का फ़तह करके जब आप मक्का में दाखिल हुए तो फ़तह मक्का के मौके पे कुफ़ार का तो अपना उनका किरदार सामने था कि एक अरसे तक हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ें देते रहे, तो अब हमारी खैर नहीं है। तो उस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही आयत पढ़ी, क़ाल ला तस्रीब अलैकुमुल यौम, कि आज के दिन हम आपको कुछ भी नहीं है। जिस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो बात की थी, हम भी वही बात करते हैं कि हम अल्लाह तुम्हें माफ़ करे, हम अपना बदला आप लोगों से नहीं लेते। और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कमीज़ दी और कमीज़ कहा कि जाकर मेरे वालिद साहब को 2 सूंघे वो आंखों पे डाले, नज़र आ जाएगी। और जब कमीज़ हज़ारों किलोमीटर दूर से चलने लगी, उसको लेकर आए, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को खुशबू वहाँ से आई, याकूब अलैहिस्सलाम को खुशबू सूंघी उन्होंने कहा कि अगर तुम मुझे जो है वो पागल ना समझो तो मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। तो किसी ने उनसे पूछा कि बज़बान हाल कि भाई यहाँ चंद किलोमीटर के फासले पे आपको उसकी खुशबू नहीं आई और हज़ारों किलोमीटर की दूर उसकी खुशबू आपने सूंघ ली। तो उन्होंने फिर ये कहा कि हमारी मिसाल तो आसमान की बिजली की जैसी है, गहे बर तारे में आला नशीनम, गहे बर पाए कुछ तो खुद नबीनम, फ़ारसी का शेर है। इसमें शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने वो बात बयान की है कि हम बसा औक़ात आपको आसमानों की ख़बर देते हैं, अर्श मुअल्ला पे जो बात होती है, जो फ़ैसले होते हैं, हम उनकी ख़बर दे रहे होते हैं। और बसा औक़ात ऐसे होता है कि हम अपने पाँव के नीचे वाली जो चीज़ है इसकी भी ख़बर नहीं दे सकते। ज़ाहिर बात है जो अल्लाह ताला हमें बताएंगे हम आगे बता सकते हैं, अगर अल्लाह ताला हमें न बताए तो हमारा इल्म उसके बारे में खामोश होता है। तो ये सारा वाक़या हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की जो आज़माइश थी इसका ज़िक्र है। अल्लाह से दुआ इस पर अमल करने की।